جو حوالہ دینا چاہ رہے ہیں نصرت صاحب وہ پاکستان بار کا ہے اور سپریم کورٹ بار کا ہے، وہ کیوں ایسا اعلامیہ انہوں نے دیا ہے؟ الیکشن اناؤنسمنٹ شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا، اور کیا اس طرح کے حربے الیکشن میں رکاوٹ بننے کے اہل ہو سکتے ہیں اب جب ساری چیزیں نوشتہ دیوار ہو چکی؟ بہت شکریہ عدنان صاحب. نوشتہ دیوار ہو چکے، نوشتہ دیوار. جی بہت شکریہ عدنان صاحب. آج حیران کن طور پر صبح ہی پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن دونوں نے کچھ ہی لمحوں کے وقفے کے ساتھ اپنے اعلامیہ جاری کر دی، اور دونوں نے الیکشن کمیشن اور بالخصوص چیف الیکشن کمشنر پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے انہیں نہ صرف گھر جانے کا مشورہ دے دیا بلکہ یہ کہا کہ ان کی موجودگی میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو گروپس ہیں جو پاکستان بار کونسل میں بھی اس وقت برسر اقتدار ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی یہ آسما جہانگیر گروپ ہے، اور اس کو سپورٹ ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اور احسن بھون صاحب کی. اور ان دونوں جو گروپس ہیں اور جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیں، انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیے اس میں یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن بھی ہو لیکن چیف الیکشن کمشنر گھر چلے جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن بھی نہیں ہو سکتے. لہٰذا ان کی اپنی بات میں تضاد تھا. ہم نے ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ اچانک خیال آپ کو کیسے آ گیا. ان کا یہ خیال ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں ان میں بہت نقائص ہیں. انہوں نے مثال دی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جو اپنا ڈسٹرکٹ ہے جیلم، اس میں 13 لاکھ ووٹس کے اوپر 2 حلقے ہیں، جبکہ حافظ آباد میں 13 لاکھ کے اوپر. لیکن اس کی تو ترتیب آ گئی. انہوں نے الیکشن کمیشن انہوں نے تو کہا میں تو جی سرگودے سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں جی ایگزیکٹلی جی ایک بات اس کو مسترد کر دیا. یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، جی میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. میں آسما جہانگیر مرحومہ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میری عمر 11 سال تھی. وہ میری بڑی بہن کی طرح ہیں اور میں آج تک ہر وقت اٹھ کے بیٹھتے وہ میرے ذہن میں ہوتی ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ان کے نام، میں آپ کو پورے یقین سے جتنا میں آسما بی بی کو جانتا ہوں کہ آپ جو نام لے رہے ہیں اگر وہ اس میں رخنہ انداز ہو رہے ہیں تو یقین مانے ان کی روح اس وقت قبر میں جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی. کیونکہ الزام یہ بھی لگ رہا ہے میرے بھائی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے حافظ آباد میں زیادتی کی، 1 سیٹ نہیں بڑھائی اور وہاں سے غالباً ایک جنہیں اعتراض ہے احسن بھون صاحب، جو کہ مجھے اگین وہ بھی بہت عزیز ہیں بنیادی طور پر آسما بی بی کی وجہ سے. آئی وش کہ ایسا نہ ہوتا، اور غالباً اس کی بھی تردید وہ کر رہے ہیں. دوسرا، وزیر آباد میں ایک صوبائی اسمبلی کی نشست بڑھانے کی بات تھی جہاں پر ظاہر ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا آپ یہ سوری ایک سیکنڈ عامر بھائی میں اس کو کلیئر کروں. آپ ان سے کنفرم کروانے میں ان سے تب کنفرم کروں آپ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کو آپ پہلے ذاتی فائدے کے. اچھا عامر وہاں ہوتے ہیں کیا؟ یہ باتیں اللہ کرے کہ یہ غلط ہوں لیکن یہ افواہیں ہیں کیا اس طرح کا فورم ذاتی طور پہ یوں؟ ارے میں یہ نہیں کہہ رہا کیا یہ باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں. عامر سعید میرے پیارے جی نصرت صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جو لوگ اس تمام تر پروسیس کا حصہ ہیں ان کا یہ خیال ہے، اور بہت سے مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بہت شدید اعتراضات تھے ان دونوں شخصیات کو، اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کو یہ کنوے بھی کیا تھا کہ آپ اس میں کچھ گنجائش بنائیں.